فلو یعنی کہ ہر وقت ناک بہنا، یہ بہت ہی کامن بیماری ہے بچوں میں، جس کی وجہ سے پیرنٹس جو ہیں ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ بچے بھی ساری رات سو نہیں پاتے اور ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ تو اس بیماری کا علاج کیا ہے اور کس طرح سے اس کے سمٹمز کو آپ ڈیل کر سکتے ہیں؟ کون سی وہ خطرناک علامات ہیں جس کو دیکھتے ہی آپ نے فوراً ڈاکٹر سے جو ہے رجوع کرنا ہے اور اس کو ایسے نہیں چھوڑنا؟ تو یہ بچوں میں بہت زیادہ کامن ہوتا ہے، فلو، رنی نوز، چھینکیں آنا، آنکھوں سے پانی آنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 سال سے کم عمر کے بچوں میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے کیونکہ ان کی جو امیونٹی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، ان کا مدافعتی نظام اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا کہ وہ وائرس کو فوراً سے جو ہے ختم کر سکے یا وائرس کو اپنے اندر باڈی میں انٹر نہ ہونے دے، کیونکہ جیسے ہی بچے کے کانٹیکٹ میں انفلوئنزا وائرس یا کوئی بھی ایسا فلو کازنگ وائرس آتا ہے تو بچہ فوراً اس کو کیچ کر لیتا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ 1 سال سے چھوٹے بچوں میں فلو کی علامات کیا ہوتی ہیں اور آپ کس طرح سے ان کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ 1 سال سے چھوٹے بچوں میں فلو کی علامات بعض ٹائم ظاہر ہوتی ہیں اور بعض ٹائم جو ہے رنی نوز نہیں ہوتا، بچے کی نوز بالکل بند ہوتی ہے، لیکن ہمیں سمٹمز بچے کی کرینکینس یعنی کہ بچہ بہت زیادہ چڑچڑا رونا، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کو بخار ہے یا پھر بچے کو یعنی کہ فلو کی علامات ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بچے کی اگر نوز بند ہوتی ہے تو بچہ نوز سے سانس نہیں لے سکتا، منہ کھول کے سانس لیتا ہے، اسے دودھ پینے میں فیڈ کرنے میں کافی پرابلم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بچے کو فیور آ سکتا ہے، الٹیاں موشن بھی لگ سکتے ہیں، بچہ بہت زیادہ چڑچڑا ہوتا ہے اور اسے ٹھنڈ لگ سکتی ہے یا اچانک سے گرمی بھی لگ سکتی ہے۔ تو یہ سمٹمز ہوتے ہیں چھوٹے بچوں میں فلو کے لیے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ آپ اس کو گھر پہ کس طرح سے ٹریٹ کر سکتے ہیں اور کون سے ایسے سمٹمز ہیں جو دیکھتے ہوئے آپ نے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہوتا ہے۔ عام طور پہ جو وائرل فلو ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو زیادہ ڈاکٹر کے پاس بھاگنے کی فوراً ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر بچے کی جو ناک کی سیکریشنز ہے یعنی ناک سے جو بچے کا نکل رہا ہے، میوکس نکل رہا ہے، وہ وائٹ ہے، کلیئر وائٹ ہے اور پتلا ہے، تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ وائرل فلو ہے اور ابھی تک بیبی کو کوئی انفیکشن وغیرہ نہیں ہے۔ تو یہ جو فلو ہے یہ 5 سے 7 دن میں وائرل فلو ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن بچے کی جو کرینکینس ہے، بچوں کا رونا ہے، وہ برداشت نہیں ہوتا۔ بچوں کو آرام دینے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ پیناڈول کا سیرپ، سمپلی پیراسیٹامول کا سیرپ آپ بچے کو دن میں 3 دفعہ دے سکتے ہیں، یعنی کہ 4 گھنٹے کے وقفے کے ساتھ، جس سے بچے کو ریلیف ملے گا۔ اس کے علاوہ بچے کی نوز بند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بچہ بہت تنگ ہوتا ہے، کھا پی نہیں سکتا۔ بیبی کو سونے میں پرابلم ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ نیزو سیلائن ڈراپس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بیبی کے نوز میں جو ہے ڈراپس کی صورت میں بھی ملتا ہے، اسپرے کی صورت میں بھی، وہ آپ اسپرے سیلائن ڈراپس کا کر سکتے ہیں، اس سے بچے کی جو نوز کی سیکریشنز ہیں وہ پتلی ہوں گی اور بیبی کو ریلیف ملے گا اور بند ناک جو ہے وہ تھوڑی بہت کھلے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا بیبی مدر فیڈ پہ تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو فیڈ کروائیں، کیونکہ مدر فیڈ میں ایسی اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جو بیبی کو بیماریوں سے فائٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس اسٹیمر نہیں ہے تو آپ جو ہے ابلا ہوا جو پانی ہوتا ہے، پانی بوائل کر کے ہم پتیلی میں کر کے اس طرح سے اسٹیم جو دیتے ہیں، وہ آپ نے بچے کے بالکل قریب نہیں رکھنی، کیونکہ اس سے بچے کی نوز کی چھوٹی چھوٹی وینز جو ہیں وہ جل سکتی ہیں۔ تو آپ نے دور بچے کے تھوڑا فاصلے پہ کسی ٹیبل پہ میں جو ہے آپ وہ بھاپ بنتی ہوئی جو پتیلی ہے بھاپ جس سے نکل رہی ہو، یعنی کہ بوائلڈ واٹر آپ نے اس میں رکھ دینا ہے تاکہ وہ بھاپ جو ہے بچے کی نوز میں تھوڑی بہت جائے اور بیبی کی جو سیکریشنز ہیں وہ پتلی ہوں اور بیبی کو آرام ملے۔ تو یہ بھی ایک ٹوٹکا ہوتا ہے جو آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ قریب کر کے آپ نے جو ہے بیبی کو بھاپ نہیں دینی گرم والی۔ اچھا، اب سائنز آف ڈینجر کیا ہیں کہ آپ نے 1 سال سے چھوٹے بچے میں کیا علامات دیکھنی ہے؟ تو آپ نے فوراً ایمرجنسی کی طرف بھاگنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بچے کی تیز سانس چلے اور ایک ہوتا ہے کہ پیٹ آپ کا پسلیوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے سانس لیتے وقت، بچہ جب انہیل کرتا ہے تو پسلیوں کے اندر ایک کھڈا سا پڑتا ہے، وہ ہم نے نوٹ کرنا ہے کہ بچوں کو وہ کھڈا تو نہیں پڑ رہا، اس کو کہتے ہیں پسلیاں چلنا عام لینگویج میں۔ اس کے علاوہ بچے کی جو لتھارجی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے، یعنی کہ بچہ بہت زیادہ تھکا ہوا اور اپنے ہاتھ پاؤں بالکل ہلانے کے قابل نہ ہو، یا ایسے لگے کہ بچے میں ہاتھ پاؤں میں اس کے مسلز میں جان ہی نہیں ہے، تو بھی آپ نے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بخار بہت زیادہ تیز ہو جائے کہ پیناڈول اور پیراسیٹامول سے بھی اس کو فرق نہ پڑ رہا ہو، تو بھی آپ نے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بچے نے کھانا پینا بالکل بند کر دیا ہے تو بھی آپ نے فوراً ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا ہے۔ اب آ جائیں جی 1 سال سے بڑے بچوں میں اس کے کیا سمٹمز ہیں اور کیا طریقہ علاج ہے۔ 1 سال سے بڑے بچوں میں بھی یہی سمٹمز ہوتے ہیں، سیم، تھوڑے بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ کچھ بچوں کے سر میں درد ہوگا، بخار ہوگا، رنی نوز ہو سکتی ہے، بند ناک بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ بچوں میں تھکن اور مطلب کہ جسم میں درد کی وہ شکایت کر سکتے ہیں، کیونکہ بچے تھوڑا بہت بولنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو وہ کچھ اپنی کیفیات بیان کر سکتے ہیں۔ تو بڑے بچوں میں بھی آپ نے بخار کے سمٹمز کو کم کرنے کے لیے پیناڈول، پیراسیٹامول یا بروفین کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بڑے بچوں میں خوراک کے ذریعے بھی ہم فلو کے سمٹمز کو جو ہے ریلیف دینے کے لیے ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ لائک بڑے بچوں میں آپ شہد کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ 1 سال سے چھوٹے بچے میں آپ نے شہد کا استعمال نہیں کرنا، اور 1 سال سے بڑے بچوں میں آپ شہد دے سکتے ہیں ان کو نیم گرم پانی میں۔ اس کے علاوہ بچوں کو نیبولائز کروا سکتے ہیں، اور بھاپ کے ذریعے بھی آپ ان کو جو ہے گرم بھاپ کے ذریعے بھی آپ بھاپ دے سکتے ہیں۔
لیکن وہ بھی بہت زیادہ کلوز نہیں، تھوڑا دور رکھ کے آپ ان کو دے سکتے ہیں، مطلب ان کو بٹھا کے ایک پوسچر ہوتا ہے بھاپ دینے کا، اس طریقے سے آپ بھاپ دے سکتے ہیں۔ نیبولائزر آسانی سے لے سکتے ہیں بڑے بچے۔ اس کے علاوہ انہیں کھانے میں آپ بوائلڈ ایگ دے سکتے ہیں۔ بوائلڈ ایگ بہت ہی زیادہ اچھا ہے، ان کو انسٹنٹ جو ہے انرجی فراہم کرے گا، اس کے علاوہ ان کو بیماریوں سے فائٹ کرنے میں بھی ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ فش دے سکتے ہیں، اسٹیم یا گرل فش۔ فرائی فش آپ نے نہیں دینی کیونکہ وہ گلے میں اور زیادہ اریٹیشن پیدا کر سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ بچوں کو چکن کارن سوپ بنا کے دے سکتے ہیں، جو کہ ناک اور گلے کی سوزش کو کم کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ اچھا، یہ ایک کامن مت ہے کہ بچوں کو ہم پھل نہیں دے سکتے فلو کے دوران۔ اچھا، آپ کیلا اوائڈ کریں اور کھٹا جو مالٹا ہوتا ہے نا وہ آپ اوائڈ کریں، یا کھٹی اسٹرابری اوائڈ کریں۔ اگر اسٹرابری اور مالٹا میٹھے ہیں تو آپ وہ بچے کو ضرور دیں، کیونکہ فروٹس میں اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز ہوتی ہیں جو کہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ آپ کا بچہ جلدی جلدی ریکور ہو، اور گلے کو بھی سکون دیتی ہیں۔ تو فروٹس آپ نے بچے کو ہر طرح کے دینے ہیں۔ کیلا اس لیے اوائڈ کریں کیونکہ میوکس کو تھک کر دیتا ہے بعض اوقات کچھ لوگوں میں، ہر بندے میں نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ ان کچھ لوگوں میں سے ہو، تو کیلا اوائڈ کریں صرف فلو کے چند دنوں میں، تاکہ میوکس جو ہے وہ تھک نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ آپ بچوں کو اچھی خوراک دیں، اچھی ڈائٹ دیں، چکن وغیرہ دے سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بچے میں کوئی ایسے سمٹم تو نہیں نظر آ رہے جو لائک پریشانی والے ہوں، لائک کہ بچے کو سانس لینے میں تنگی ہو رہی ہے یا نوز بچے کی بالکل بند ہے، تو فوراً آپ نے ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے۔ اس کے علاوہ بات آتی ہے اینٹی بایوٹک کی، تو اینٹی بایوٹک کبھی بھی آپ نے بچوں کو بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے نہیں دینی، کیونکہ وائرل میں جب ہم اینٹی بایوٹک دیتے ہیں تو بچوں میں اینٹی بایوٹک ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ بیکٹیریا جو ہے اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور بیماری جب واپس پلٹ کے آتی ہے تو بہت زور سے آتی ہے، مطلب کہ بہت زیادہ ورسٹ کنڈیشن میں آتی ہے۔ تو اس لیے اینٹی بایوٹک بلا وجہ دینے سے گریز کیا کریں جب تک پتہ نہ ہو، کنفرم نہ ہو کہ یہ بیکٹیریل انفیکشن ہے۔ اس کا پتہ لگانے کے لیے ہوتا ہے کہ جب بچے کی بہتی ہوئی ناک گرین یا یلو شکل اختیار کر لے، یلو کلر اختیار کر لے، تب اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ۔ اچھا، اگر آپ کے بچے کی پورا سال میں بہت دفعہ گرمیوں سردیوں ہر موسم میں بچے کی جو ہے چھینکیں، آنکھوں سے پانی آنا، رنی نوز رہتی ہے، ہر ٹائم رہتی ہے، ذرا سا وہ باہر جائے، دھوپ میں جائے، ہوا لگ جائے ٹھنڈی، تو یہ کوئی فلو نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کو الرجی ہے کسی بھی چیز سے، چاہے ہو سکتا ہے مٹی سے الرجی ہو یا پھر کوئی بھی ہوا میں ایسی چیز ہو، پارٹیکل ہو جس سے بچے کو الرجی ہو سکتی ہے، تو اس کا الرجی ٹیسٹ کروانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ نے لائٹ نہیں لینا۔ اگر بچہ ہر وقت بیمار رہ رہا ہے، ہر وقت اس کو نزلہ کھانسی زکام رہتا ہے، لازمی آپ نے اس کے روٹ کاز تک پہنچنا ہے کہ کیا چیز ہمارے بچے کو جو ہے بار بار بیمار کری ہے، ٹھیک ہے؟ اور صرف دوائیاں نہیں دیتے رہنا، اس کا پراپر علاج کروانا ہے۔ سب سے پہلے اس جڑ کو پکڑنا ہے کہ جو چیز آپ کے بچے کو بار بار الرجی کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ سردیاں شروع ہونے سے پہلے سپتمبر کے موسم میں آپ بچے کو انفلوئنزا کی ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ یہ 6 ماہ سے اوپر کے ہر بچے کو لگ سکتی ہے، ہر بڑے کو لگ سکتی ہے، ہر بوڑھے کو لگ سکتی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ لگوا لیں تاکہ آپ کا بچہ بار بار فلو کا شکار نہ ہو۔ اس کے علاوہ انفلوئنزا وائرس کے علاوہ فلو کے علاوہ بھی بچے کو اگر بہتی ناک ہے یا پھر وجوہات کوئی بھی ہو سکتی ہیں، بعض اوقات بچوں میں ناک کے غدود ہوتے ہیں جن کو ایڈینوائڈس کہتے ہیں، وہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی بہتی ناک ہو سکتی ہے بار بار، اور بچے کو سائنس انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، یا پھر میں نے جیسے پیچھے بتایا کوئی الرجی بھی ہو سکتی ہے۔ تو سمٹمز کو ٹریٹ کرنے کے بجائے ہمیشہ روٹ کاز تک پہنچا کریں کہ کہیں ہمارے بچے کو کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے، اور فلو کو بالکل بھی اگنور نہ کیا کریں۔ اور اگر بعض ٹائم بچے کو ہم اگر بالکل اگنور کر دیتے ہیں، مسلسل اس کو فلو ہے، انفیکشن ہے، اس کو ٹریٹ نہیں کرتے، اس کو ڈاکٹر کو نہیں دکھاتے، تو وہ نمونیا کی شکل بھی اختیار کر جاتا ہے یا لنگس تک کوئی انفیکشن پہنچ سکتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ پہلے ہی اس کو دیکھ بھال کے ٹریٹ کر لیا کریں، اور خود سے دیکھا کریں، اپنے بچے کو خود نوٹ کیا کریں کہ کوئی ایسے سمٹمز تو نہیں نظر آ رہے کہ جو کچھ ہٹ کے ہوں یا کچھ چینج ہو۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔